شعری اصطلاح ہے تغزل۔ یہ مکمل طور پر ایک غزل کی اصطلاح ہے۔ ٹھیک ہوگا بھائی، غزل اس کا صرف شعر اور اس کے بعد غزل سے اس کا تعلق ہے، یعنی فکس ہے غزل کے لیے۔ انگلش میں اس کے لیے لیریکل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا انگلش کی سپیلنگ ذرا چیک کر لیں۔ لیریکل تغزل شعر کی غزل کی اصطلاح ہے۔ تغزل غزل کے باطنی ایک اصطلاح ہے، غزل کے چھپے ہوئی ہے، اس کے اندر غزل کے شعر کے اندر یہ تغزل موجود ہوتا ہے، جو اس غزل کے حسن، اس کے شعر کے لطف میں اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ خالصتاً مشرقی اصطلاح ہے کہ شعر کے اندر موجود جو اس کا اثر ہے، جو اس کا حسن ہے، جو اس کا لطف ہے، اس کا معیار کیا ہے اور وہ قاری پر یا سامع پر کیا اثر کرتا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اندرونی جو حصے لطافت ہے اسے کس حد تک متاثر کرتا ہے، یا اندرونی قاری کی اندرونی حصے لطافت پر شعر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تغزل۔ اچھا، جب اکثر ہم ادبی محفل میں یا کہیں سکول کالج میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں اپنے اردو کے اساتذہ یا دوسرے اساتذہ کی زبان سے کہ جو لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقبال کا تغزل اپنی انتہائی سطح کو پہنچا ہوا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اقبال کی شاعری ہمارے دل و دماغ پر اپنا اثر چھوڑ رہی ہوتی ہے، لطف اندوز ہم اس سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تغزل کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، ایک تو اس شعر کا اسلوب ہوتا ہے، شعر کا یا شاعر کا اسلوب ہوتا ہے، پیرایہ اظہار ہوتا ہے کہ وہ اظہار کس صورت میں کرتا ہے۔ مثلاً کہ ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی جلوہ کبھی پردہ یہ تماشا کیا ہے۔ اسی چیز کو پیرایہ اظہار کس صورت میں کیا ہے، اسلوب کون سا اختیار کیا ہے، اس کے اندر اثر کس حد تک رکھا گیا ہے، اور اس کے غنائی کیفیت کیا ہے، یعنی مترنم کیفیت اس کے اندر کیا موجود ہے۔ ناصر کاظمی ہو گئے، میر تقی میر ہیں، اور ناصر کاظمی اور محسن نقوی، ان دونوں کے اشعار جو ہے ان کے اندر غنائیت بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی ہر غزل گائے جانے کے قابل ہے، اس میں غنائیت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ اسلوب کیا ہے، اس میں فطرت کو کس عمدگی سے بیان کیا گیا ہے، جو گفتگو ہے اس کو، یعنی گفتگو میں شعر میں جو آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ مثلا ساغر صدیقی کے ایک شعر ہے کہ ہم بنائیں گے یہاں ساغر نئی تصویر شوق، ہم تخیل کے مجدد، ہم تصور کے امام۔ تو یہ شعر فوراً جو ہے وہ ایک دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کے چیز دیکھیں، ایک تغزل ہے جس میں بحیثیت مجموعی ایک شاعر کا اسلوب اس فنکار کا کھل کے سامنے آیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اس شاعر کی تغزل کا۔ ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی شعر، ہر شعر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ایک شعر اس کے اندر تغزل سب کے لیے یکساں ہو۔ مراد کیا ہے کہ میں ایک غم کی کیفیت میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے شادیانے بجائے جا رہے ہوں، یہ غالب کی وہ شعر نہیں ہے کہ نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی نوحہ غم ہی سہی، کہ ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق غالب۔ لیکن یہاں پہ ایک بندہ افسردہ بیٹھا ہے، غمگین بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے آپ شادی کے شادیانے بجا رہے ہوں۔ شادی سے مراد جو میرے چھوٹے چھوٹے سٹوڈنٹس ہیں وہ شادی کے خواب نہ دیکھیں، شادی سے مراد ہے خوشی۔ تو ایسا ہی تغزل
دوسرا میں نے استعمال کیا کہ ایک شعر کا لفظ استعمال کیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر شعر کیوں نہیں کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ شاعر کے پورے کلام دفن ہو جاتے ہیں، پورے اس کے دیوان دفن ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک شعر کیا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا ہے تو تغزل جو ہے کسی شعر